اور حدیث میں آتا ہے کہ تبرکوا بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور اسی سے یہ نکلا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو صحیح سیکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن کریم سے مضبوط تعلق نہیں ہے، اور جو تعلق رمضان المبارک میں ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سارا سال کلام اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے آگے رات کو کھڑا ہونا تراویح میں کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جو زیادہ جلد بازی میں قرآن پڑھے اور جتنا ہو سکے جلدی پڑھے وہ زیادہ کامیاب ہے، اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اب وہ نہ اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ ایک صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک خانہ پوری ہوتی ہے جو ہم سبھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے جو میں بنیادی بات رکھوں گا وہ یہی ہے کہ ہمیں تراویح کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں اس کا کیا انتظام ہوتا تھا اور وہ کیسے ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا جو طریقہ تھا، دو اصطلاحات تھیں، ایک قیام رمضان کہلاتا ہے اور دوسرا قیام اللیل کہلاتا ہے۔ قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا ہے، چاہے مقام پر ہوں یا سفر پر ہوں، ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تہجد کی ادا کی ہیں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جس کو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تک تراویح پڑھائی ہے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جب اگلے دنوں میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کہیں پسند نہ آ جائے اور کہیں امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو شفقت للامت، امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، اور پھر لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو تو سمجھے ہوئے تھے، تو اپنے طور پر ہر ایک اس کو ادا کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ بھی جنگوں میں اور ان مسائل کے حل کرنے میں رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، شروع میں وہ بھی ایسا ہی رہا، اور کچھ عرصے بعد جب 3 4 5 سال گزر گئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ یہاں، چند لوگ دوسری جگہ، کچھ آگے پیچھے اس طرح جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی ایک ہی جگہ سب جمع ہو جاؤ، اور انہوں نے کعب ابن ایک صحابی ہیں ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ تراویح پڑھائیں، بلکہ 2 صحابہ کو جمع کیا، ایک تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں
قاری مقرر کیا اور تمام کے تمام صحابہ کو ایک ہی جگہ جمع کیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے اے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھروں میں کہا تھا کہ گھروں میں اس کو پڑھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے امت پر، اور وحی کا سلسلہ اس وقت جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا اب وحی کا کوئی سلسلہ ہے؟ کہا نہیں. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب وحی ختم ہو جائے میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر تم مسجد میں آ جانا. تو اس وجہ سے جو ہے مسجد میں آ جاؤ اور سب ایک جگہ. تو کہا کہ واقعی میں ہے عمر، جہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی وہاں تک آپ کا اشتہار چلا گیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور دلی چاہت یہ ضرور تھی. تو ہم علیکم بھی سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، وعلیکم بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور یہ جو میرے خلفاء راشدین ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی بھی سنت کو آپ اپنا لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امام ہے ہمارے لیے، تو ان کی اقتدا کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے یہ سلسلہ اس وقت سے جو ہے وہ رمضان مبارک میں جو ہے وہ مسجدوں کے اندر اس کو پڑھنا. اس کا سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ مسجد میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین 27 روزہ جو ہے وہ تراویح پڑھا کرتے تھے، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہر رکعت کے اندر ایک رکوع پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح جو رکوعوں کی تعداد ہوتی تھی اس حساب سے جو ہے 27 کو جو ہے مکمل ہو جایا کرتا تھا. اس سے نہ پہلے نہ اس کے بعد یہ ترتیب جو ہے پھر بعد کے ادوار میں آگے پیچھے اس طرح ہوتا رہا، اور اس طرح جو ہے ہر آدمی قرآن کو تکمیل کرنے میں کچھ جلدی سے کام لینے لگا، کچھ تاخیر سے، کچھ 29 تک جانے لگے، تو یہ سلسلہ ہوتا رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ جب وحی ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں آ جانا مسجد میں، کیونکہ اب کوئی وحی کا تصور ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں دنیا میں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت کے طور پر جو ہے یہ یہاں شروع کیا گیا. اور پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ بھی کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ ایک بہت اچھی بدعت ہے. یعنی یہ جو شروع کیا گیا ہے یہ اس کا اچھی اس وجہ سے کہا کہ اس کی اصل اور بنیاد وہ شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اور پھر ہمارے لیے تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیروی کے بہت زیادہ مستحق ہے، ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اس عمل کو جو ہے وہ جاری و ساری قیامت تک کیا گیا ہے. تو سنت طریقہ وہ مسجدوں میں جا کر اس کا یہی ہے کہ وہاں 2 قاری یا 1 قاری جو بھی ہے وہ ایک رکوع 27 تک جو ختم ہوتا ہے، اصل سنت وہی ہے، یہی کرنا چاہیے آدمی. پھر بعض لوگ کہیں 15 روزہ اور کہیں 16 روزہ، کہیں 18، کہیں 21، 22، یہ بات کی چیزیں ہیں. اور اس میں بعض لوگ بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، وہ 6 دن والی پڑھتے ہیں، تو اس میں تکمیل قرآن ضرور ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو قرآن کے جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. جو جلد بازی کی جاتی ہے اور جس عجلت سے کام لیا جاتا ہے، اسپیڈوں کو بڑھایا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہے. دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، قرآن اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کو پورا دل دیا جائے. یہ 1 دن میں، 2 دن میں، چند ہفتوں میں یہ زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے گا کہ بس ہم نے اپنی فارمیلٹی پوری کر دی، اب ہم جو بھی کرتے رہیں. اس کو ہر جگہ ساتھ رکھنا پڑے گا مسلمان. ہر موقع پر جو اس کی مناسبت ہے اس حساب سے اس کو ہمیں جو ہے عمل پیرا ہونا پڑے گا، تب جا کے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے. میں نے جو تجربہ اپنی زندگی کا حاصل کیا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بھی آپ حضرات تراویحیں کرواتے ہیں، مختلف جگہوں پہ، کوئی اپنے بنگلوں میں کرواتا ہے، کوئی اپارٹمنٹ میں، کوئی گھروں میں، کوئی چھتوں پہ کرواتا ہے، ایک عالم دین
جو صحیح جانتا ہو قرآن عظیم کو اور وہ اچھا حافظ بھی ہو، اس کو ضرور اپنے ساتھ جو ہے وہ تراویح میں دعوت دیں۔ یہ جو صرف فر پڑھنے والے حافظ ہیں، جس کو نہ خود سمجھ میں آتا ہے اور نہ پیچھے والا اس کا سمجھ سکتا ہے، ایسوں کو اجازت نہ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے الفاظ ہی صحیح نہیں نکل رہے ہوتے، اور بعض مرتبہ حافظ ایسی غلطی کر کے آگے نکل جاتا ہے کہ جس سے پیچھے والوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں اس کی موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حدیث میں قرآن عظیم کی آیت ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، کافر کو قتل کیا جہاد میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے سپارے میں۔ اب اس کا ایک اعراب ہے داؤد اور جالوتا۔ اگر کسی حافظ نے وَقَتَلَ داؤد جالوت پڑھ لیا، معنی بگڑ گیا، معنی یہ بن گیا کہ جالوت کافر نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کیا، غلط معنی۔ یہ اعراب کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہی پکڑ سکتا ہے جو معنی کو سمجھ سکتا ہے، اور ہم مسلمانوں کی اکثریت معنی کو نہیں سمجھتی، کیونکہ آپ ترجمہ اس کا کتنا بھی صحیح کر لیں، اردو ترجمہ آپ کتنا بھی صحیح کر لیں، عربی کے اندر ترجمہ اعراب کے تابع ہوتا ہے۔ جب اعراب غلط لگ گیا، اس کا ترجمہ غلط بیٹھ گیا، آپ کچھ بھی کر لیں صحیح نہیں ہو سکتا، نماز تو فاسد ہو ہی جائے گی اس سے۔ یہ تو ایک مثال دی ہے، بیسیوں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک عالم دین اگر آپ کو نہیں ملتا نا اچھا، آپ تراویح کا انتظام نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں، اس کا بہت نقصان ہے۔ کئی جگہوں پہ اس دفعہ میں نے تراویح پڑھائی ہے اپنی، اور کئی جگہوں پہ ایسی غلطیاں میرے ساتھ جو پڑھنے والا حافظ تھا، مجھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کو روکنا پڑا، نہیں یہاں معنی تبدیل ہو رہا ہے، اور جہاں نہیں ہو رہا تھا تو وہاں میں نے کچھ گنجائش بھی کی کہ اسے لقمہ نہیں دیا، لیکن یہ کتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ اور پھر وہی نمازیں ہماری زندگیوں میں پورا سال اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، فرق نہیں آتا زندگی۔ یہ قرآن سے گہرا تعلق جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو ان باتوں کو میں عرض کر رہا ہوں جو بنیادی ضرورت ہے، معنی کا سمجھنا اور صحیح ادائیگی اور اعراب کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ تو لہٰذا ہر شخص جو اپنا انتظام کرتا ہے نا تراویح کا، اس کو چاہیے کہ ایک عالم دین جو معنی کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور وہ حافظ بھی ہو، اسی کو آپ کھڑا کریں پڑھانے کے لیے، مضبوط بھی ہو، کہ پورا انتظام اسی وقت صحیح ہوتا ہے۔ آدمی جب بھی کہیں کسی کو نوکری پر رکھتا ہے تو آپ دیکھ لیں جن کی لاکھوں میں سیلریاں ہیں، وہ عام آدمی کو رکھ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے، یہ ہمارے معیار پہ ہی نہیں آ رہا۔ قرآن کا معیار ہم نے اتنا خراب کیوں کیا ہوا؟ بھائی کسی کو بھی کھڑا کر دو جی، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے تو اس کو اس قابل بناؤ بھی تو صحیح کہ وہ حوصلہ افزائی کر سکے یا حوصلہ افزائی کے قابل ہو۔ اس کو بناتے تو کچھ نہیں ہے، ہم فر 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 پڑھ ہی رہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، کہاں وقف ضروری ہے کہاں نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ورتل القرآن ترتیلا، کہ مجھے قرآن کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جو تشریح کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تجوید الحروفی و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم کے حروف کی اچھی تجوید ہونی چاہیے، اس کے مخارج اور صفات کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے، و معرفت الوقوف، اور وقف کا بھی اس کی تمیز ہو کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اور اس کی تمیز کے بغیر وہ پڑھ رہا ہو، جا رہا ہے وہ بھائی۔ اسی وجہ سے تو ایک صدی تک جو ہے ایک زمانے تک حافظ وہی ہوتا تھا جو عالم ہوتا تھا، یا عالم وہی ہوتا تھا جو حافظ ہوتا تھا۔ یہ تو بات کے یہاں فارمیلٹی اس طرح بنا دی گئی کہ بھائی اسکول کی پڑھائی بھی کرنی ہے اور یہ بھی کرنا ہے تو لہٰذا حفظ کر لو، اور ہمارے پاس میٹرک تک کی جو ہے سرٹیفکیٹ بھی ہے، ہم یہ بھی کروا دیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی تراویح کروائیں وہاں ایک عالم دین کو لازمی رکھیں، تاکہ نمازیں تو کم از کم صحیح ہوں مسلمان کی۔ مسلمان آخرت میں کیا لے کے جائے گا اللہ کے پاس؟ یہ قرآن اور یہ نمازیں،
جس میں پڑھنے والے کو تمیز نہیں ہے، پیچھے سننے والے کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ اپنی رنگ للیوں میں مستی۔